بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ باہر کے صحن میں کچھ عورتیں بیٹھی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ اندر سے ایک نومولود کی ہلکی ہلکی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ نور پیدا ہو چکی تھی، لیکن فضا میں خوشی کی کوئی رمق نہ تھی۔ ماں کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ سپاٹ اور آنکھیں پتھرائی ہوئیں۔ دائی نے بچی کو اس کی ماں کی طرف بڑھایا، مگر وہ ایک جھٹکے سے منہ پھیر گئی۔ دائی کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے اس نے ایسا منظر پہلی بار نہ دیکھا ہو۔ عورتوں میں سے ایک نے کڑوا سا کہا لگایا، او ہو، دیکھو ذرا قسمت، کیسی کالی کلوٹی بچی ہوئی ہے۔ دوسری نے سر ہلایا، ایسے بچوں کے ساتھ تو ساری زندگی نحوست جڑی رہتی ہے۔ ایک تیسری عورت نے ہنستے ہوئے کہا، بھچاری ماں، اس کا تو نصیب ہی بگڑ گیا۔ نور کا رونا بڑھتا گیا۔ وہ ننھی سی جان جو اس دنیا میں کسی امید کے ساتھ آئی تھی، ان لفظوں کے زہر سے پہلی بار زخمی ہو چکی تھی۔ دائی نے اسے آہستہ سے ایک پرانی سی چادر میں لپیٹ کر چارپائی پر رکھ دیا۔ ماں کی نظریں اب بھی بچی سے دور تھیں۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ گل نواز، نور کا باپ، پسینے میں بھیگا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ جلدی سے چارپائی کے قریب آیا۔ جب اس نے ننھی نور کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میری بیٹی، وہ دھیرے سے بولا۔ ہاتھ کانپتے ہوئے نور کو اٹھایا۔ وہ ننھی سی مخلوق اس کے سینے سے لگ کر ہلکی ہلکی سسکیاں بھرنے لگی۔ گل نواز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تو میرے لیے خدا کی سب سے خوبصورت نعمت ہے۔ مگر عورتوں نے آپس میں نظریں بدلیں۔ ایک بڑبڑائی، مرد تو اندھا ہو جاتا ہے بیٹی کے پیار میں، رنگ دکھائی نہیں دیتا۔ گل نواز نے کچھ نہ سنا۔ اس کی دنیا میں بس نور کی موجودگی تھی۔ دن گزرتے گئے، نور تھوڑی بڑی ہونے لگی، لیکن گاؤں کی زبانیں نہ رکی۔ کوئی راستے میں دیکھتا تو منہ بناتا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو، کوئی طنزیہ ہنسی ہنستا۔ نور جب گلی میں نکلتی تو بچے اس کے پیچھے نعرے لگاتے، کالی کالی اندھیری رات، کبھی کبھار تو پتھر بھی پھینک دیتے۔ ماں کا سلوک بھی سرد مہری سے بھرپور تھا۔ جہاں دوسری مائیں اپنی بیٹیوں کو گلے لگاتی، نور کی ماں اسے دیکھ کر دور سے ہی کراہت سے منہ موڑ لیتی۔ نور، چھوٹی سی جان، کچھ سمجھ نہ پاتی کہ وہ کیا غلط کر رہی ہے۔ باپ کی محبت ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ گل نواز شام کو کام سے لوٹتا تو نور کو گود میں اٹھا کر جھولا جھلاتا۔ میری چمکدار بیٹی، دیکھنا، ایک دن تیری روشنی سب کو اندھا کر دے گی۔ نور اپنے باپ کے بازوؤں میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب بچی محسوس کرتی، مگر گاؤں کا زہر اندر ہی اندر نور کی معصومیت کو چاٹ رہا تھا۔ ایک دن جب نور 5 سال کی تھی، اسے ہم عصر بچوں کے ساتھ کھیلنے سے روکا گیا۔ ایک عورت نے اپنی بیٹی کو کھینچ کر کہا، اس کے ساتھ کھیلنے سے قسمت بھی کالی ہو جائے گی۔ نور نے یہ سنا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ اس نے خاموشی سے ریت میں اپنے ننھے ننھے ہاتھ دھسائے اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو اس زمین میں دفن کر دینا چاہتی ہو۔ نور کے دن کچھ لمحوں کے لیے روشن ہو جاتے تھے جب اس کا باپ گل نواز شام کو مزدوری کے بعد تھکا ہارا آتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی نور دوڑتی، اس کے بازوؤں میں سمٹ جاتی۔ باپ اپنی ساری تھکن بلا کر اسے گود میں اٹھا لیتا اور چکر دیتا۔ نور ہنستی تو اس کی ہنسی پورے صحن میں گونجتی تھی، جیسے کوئی چھوٹا سا چراغ جل اٹھا ہو۔ گل نواز اکثر اس سے گھٹنے پر بٹھا کر پرانی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ ان کہانیوں میں شہزادیاں ہوتی، راجے ہوتے، محبت ہوتی۔ نور ان کہانیوں میں خود کو دیکھتی، جیسے وہ بھی کسی دن کوئی قیمتی شہزادی بن جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے باپ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور کہتا، میری بیٹی، دنیا کچھ بھی کہے، تو سب سے حسین ہے، تو وہ روشنی ہے جو ایک دن اندھیروں کو ہرا دے گی۔ نور کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں انہی لمحوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ کبھی باپ اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتا، کبھی چھوٹے چھوٹے تحفے لا کر دیتا۔ ایک بار وہ اس کے لیے لکڑی سے خود ایک جھولا تراش کر لایا تھا۔ نور جب اس جھولے میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی تو اسے لگتا کہ وہ کسی دن ان ستاروں کو چھو لے گی۔ ان لمحوں میں گاؤں والوں کے تانے، ماں کی سرد نظریں، سب کچھ پیچھے رہ جاتا تھا۔ صرف باپ کی محبت کا دائرہ اس کے گرد ہوتا، مگر یہ سب بہت عارضی تھا۔ ایک دن گل نواز کام سے لوٹتے ہوئے شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ گاؤں میں علاج کا کوئی خاص بندوبست نہیں تھا۔ دائیوں اور حکیموں سے ہلکے پھلکے ٹوٹکوں پر اکتفا کرنا پڑتا تھا۔ نور اس کے پاس بیٹھی رہتی، ننھے ننھے ہاتھوں سے پنکھا جھلتی، مگر اس کے بس میں کچھ نہ تھا۔ گل نواز کی سانسیں آہستہ آہستہ بھاری ہو رہی تھی۔ ایک رات جب چاندنی صحن میں بکھری تھی، گل نواز نے نور کا ہاتھ تھاما اور مدھم آواز میں کہا، یاد رکھنا نور، تو روشنی ہے، کبھی خود کو اندھیرے کے حوالے مت کرنا۔ اگلی صبح نور کا چراغ بجھ چکا تھا۔ گل نواز کا بے جان جسم صحن میں پڑا تھا اور عورتیں نوحہ کر رہی تھیں۔ نور کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ باپ کے جسم کو جھنجھوڑ رہی تھی۔
ابا اٹھو، کہانی سناؤ نا۔ مگر خاموشی نے اسے اپنے اندر دبوچ لیا۔ جنازے کے دن جب گل نواز کی میت کو مٹی میں اتارا جا رہا تھا، نور زمین پر بیٹھی ہاتھوں میں مٹی لیے بس دیکھتی رہی۔ اس کی دنیا میں اب کوئی روشنی باقی نہ رہی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد ماں کی سختی کئی گنا بڑھ گئی۔ پہلے جو سرد مہری تھی اب وہ کھلی نفرت میں بدل گئی۔ ذرا سی بات پر مار پڑتی، ذرا سی خطا پر تانے سننے کو ملتے۔ کبھی کبھی تو ماں گھنٹوں اسے کمرے میں بند کر دیتی۔ نور اپنی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتی اور دل ہی دل میں باپ کو یاد کرتی۔ اس کے دل میں ایک خاموش دعا پلنے لگی تھی کہ کاش وہ بھی اس کے پیچھے جا سکتی۔ گاؤں والوں کا رویہ بھی مزید بگڑ گیا تھا۔ اب جب نور کہیں جاتی تو لوگ آنکھیں پھیر لیتے۔ عورتیں اپنے بچوں کو اس سے دور لے جاتی تھیں۔ نور کے لیے راستے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک بار وہ کنویں سے پانی بھرنے گئی تو کچھ لڑکیوں نے زور زور سے کہا، کالی نحوست کنویں کے پانی کو بھی کالا کر دے گی۔ نور نے ڈول ہاتھ سے چھوڑ دیا اور بھاگ کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ اس کے وجود سے لوگ خوف کھاتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں۔ دن، مہینے اور پھر سال بیتنے لگے۔ نور کی خاموشی گہری ہوتی گئی۔ وہ بولتی کم اور سنتی زیادہ تھی۔ راتوں کو اکثر اپنے بستر پر لیٹے لیٹے وہ چھت کو تکتی اور سوچتی، آخر اسے کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کی زندگی میں خوشی کے لمحے گنتی کے تھے اور وہ بھی کسی خواب کی طرح بکھر گئے تھے۔ ماں کی طرف سے محبت کا کوئی امکان نہ رہا تھا۔ وہ اب صرف ایک بوجھ تھی، ایک بدنما داغ جسے چھپانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی۔ بارش کے دن تھے۔ گاؤں کی گلیوں میں کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ درختوں سے بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے اور ہوا میں مٹی کی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ نور اپنی چھوٹی سی چپلوں میں پھسلتی سنبھلتی ایک ٹوٹے ہوئے جھولے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اکیلی تھی، ہمیشہ کی طرح، لیکن آج کچھ بدلا تھا۔ سامنے والے کھیتوں سے ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ میں پرانا سا کپڑا پکڑے۔ یہ معیز تھا، نور کا ہم عمر، شوخ مزاج اور مسکراتا چہرہ رکھنے والا لڑکا۔ معیز نے جھولے کو ہاتھ سے تھام کر زور سے دھکیلا۔ جھولا ہلنے لگا۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ معیز نے ہنستے ہوئے کہا، چلو بیٹھو، میں دھکیلوں گا، تم جھولا جھولو گی۔ نور کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے اتنے اپنے پن سے بات کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے جھولے پر بیٹھ گئی اور معیز اسے زور زور سے جھلانے لگا تھا۔ دونوں کی ہنسی گونجنے لگی، جیسے برسوں کی تنہائی آج مٹی میں دب گئی ہو۔ یہ معمول بن گیا۔ معیز اکثر نور کے ساتھ کھیلنے آ جاتا۔ وہ کبھی اسے مٹی سے گھر بنانا سکھاتا، کبھی پرندوں کے پیچھے بھاگنے لے جاتا۔ نور کے چہرے پر ایک ایسی زندگی آ گئی تھی جو بہت عرصے سے کھو چکی تھی۔ معیز کی دوستی میں نور کو پہلی بار لگا کہ شاید وہ بھی کسی کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ وہ جب ہنستا تو نور کے دل کے اندھیرے کونے روشن ہو جاتے۔ دن کا ایک حصہ وہ اس انتظار میں گزارتی کہ کب معیز آئے گا اور وہ دونوں پھر سے اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لیں گے۔ مگر خوشیوں کے یہ لمحے بہت مختصر تھے۔ ایک دن جب دونوں کھیتوں میں کھیل رہے تھے، معیز کی ماں دور سے آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر سختی اور غصہ تھا۔ وہ قریب آئی، نور کو گھورتے ہوئے معیز کو بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہو تم اس منحوس کے ساتھ؟ اس نے غصے سے چیخ کر کہا۔ معیز نے ڈر کر ماں کی طرف دیکھا، پھر نور کی طرف۔ نور کے ہاتھ میں ابھی بھی آدھا بنا ہوا مٹی کا گھر تھا جسے وہ دونوں بنانے میں لگے تھے۔ معیز کی ماں نے سختی سے کہا، میں نے کہا تھا نا اس کے پاس مت جانا، یہ بچی نحوست کی علامت ہے، اس کے ساتھ کھیلنے سے بدقسمتی لگتی ہے۔ معیز نے کچھ کہنا چاہا مگر ماں نے اسے جھڑک دیا۔ معیز نے نور کی طرف ایک بے بس نظر ڈالی اور ماں کے ساتھ چلا گیا۔ نور وہیں زمین پر بیٹھی رہ گئی۔ مٹی کا وہ چھوٹا سا گھر آہستہ آہستہ بارش کے پانی سے بہہ رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے نور کی دنیا بہہ رہی تھی۔ اس دن نور کے اندر کچھ ٹوٹا، کوئی امید، کوئی خواب۔ وہ دیر تک اس بھیگتی مٹی میں بیٹھی رہی، نہ روئی نہ چیخی، بس زمین کو گھورتی رہی، جیسے اپنی خاموشی سے سوال کر رہی ہو کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ پہلی بار نور نے یہ شدت سے محسوس کیا کہ دنیا اس سے چھین لی گئی ہے۔ وہ ننھی سی بچی جو معصوم خوابوں کے ساتھ جینا چاہتی تھی، آج خود کو بہت بڑا مجرم محسوس کر رہی تھی۔ ایک ایسا جرم جس کا کوئی ثبوت نہیں مگر سزا عمر بھر کی تھی۔ رات کو جب وہ گھر لوٹی تو ماں نے حسب معمول دروازے پر تانوں سے استقبال کیا۔ کہاں منہ مار کر آ رہی ہے؟ کس کو اپنی نحوست بانٹنے گئی تھی؟ نور خاموش رہی۔ اب اسے رونے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دل جیسے سن ہو چکا تھا۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے میں گئی اور اپنے بوسیدہ بستر پر لیٹ گئی۔ چھت کے ایک کونے میں ٹمٹماتی ہوئی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس نے خود سے ایک عہد کیا، ایک ایسا عہد جو بہت خاموش تھا مگر بہت گہرا۔
اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کسی سے امید نہیں لگائے گی، کسی سے محبت نہیں مانگے گی، وہ اپنی ذات کے اندھیرے میں ہی جیے گی، کیونکہ روشنی مانگنے والے ہاتھ اکثر خالی رہ جاتے ہیں۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھی، کنویں سے پانی بھر کر لائی، چولہے کے پاس بیٹھ کر ماں کی ڈانٹ سنی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ پرانی معصومیت نہیں تھی۔ اب وہ آنکھیں خاموشی کا ایک دبیز پردہ اوڑھ چکی تھیں۔ معیز کبھی کبھی گلی میں نظر آتا، پر اب نظریں چراتا ہوا گزرتا تھا۔ نور اسے دیکھتی ضرور تھی، مگر اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیتی تھی۔ اس کا دل جیسے پتھر ہو گیا تھا، جہاں نہ محبت کی نرمی بچی تھی، نہ امید کی کوئی چمک۔ نور کی کہانی میں پہلی چنگاری جل چکی تھی، وہ چنگاری جو کسی دن شعلہ بن کر اس دنیا کو حیران کر دینے والی تھی۔ میلے کا دن تھا، گاؤں کے بیچوں بیچ رنگ برنگے کپڑوں کی بہار تھی، بانسریوں کی آوازیں فضا میں تیر رہی تھیں اور بچوں کی ہنسی قریبی درختوں تک سنائی دے رہی تھی۔ عورتیں چوڑیوں اور کپڑوں کے اسٹال پر بھاؤ تاؤ کر رہی تھیں، مرد کشتی کے میدان میں ہلکا جمائے بیٹھے تھے۔ نور اپنی پھٹی پرانی قمیض پہنے ماں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، نظریں نیچی، قدم سست، جیسے اس خوشیوں بھرے میلے میں اس کا کوئی مقام نہ ہو۔ ماں مڑ مڑ کر بار بار اسے گھورتی، جیسے اسے یاد دلا رہی ہو کہ وہ صرف ایک بوجھ ہے، خوشی کا حصہ نہیں۔ نور نے چاہا کہ ایک نظر جھولے کی طرف دیکھے جہاں بچے ہنستے کھیلتے جھول رہے تھے، مگر ماں کی سخت نگاہوں نے اسے روک دیا۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ نوجوان لڑکے پاس سے گزرے، ایک نے نور کو دیکھ کر زیر لب کہا لگایا، دیکھو تو میلے میں سایہ بھی آ گیا۔ دوسرا بولا، یہاں بھی اپنی نحوست لے آئی ہے۔ باقی لڑکے ہنس پڑے۔ نور نے نظریں مزید جھکا لی، جیسے زمین میں سما جانا چاہتی ہو۔ اچانک کسی نے قریب سے کیچڑ بھری مٹی کا لوتھڑا اٹھایا اور سیدھا نور کی طرف اچھال دیا۔ مٹی اس کے کپڑوں، چہروں اور بالوں پر جا گری۔ قہقہے زوروں سے گونجے۔ کچھ عورتیں ہنستے ہوئے اپنی چادروں میں منہ چھپانے لگیں۔ بچے تالیاں بجانے لگے جیسے کوئی تماشا ہو رہا ہو۔ نور ساکت کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ پل بھر کو وہیں جم گئی، پھر یکا یک بھاگنے لگی۔ قدم لڑکھڑاتے، سانس اکھڑتی، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں، طنز بھرے جملے، کہے، مذاق، مگر اب نور کے کان سننے سے انکاری ہو چکے تھے۔ وہ گاؤں کی گلیوں کو عبور کرتی کچے راستوں پر دوڑتی رہی اور بالآخر جنگل کی طرف نکل گئی۔ راستے میں جھاڑیاں اس کے کپڑوں سے الجھتی رہیں، کانٹے اس کی ایڑیوں کو زخمی کرتے رہے، مگر نور کو کوئی ہوش نہ تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ نور کو تذلیل کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن آج کا دن کچھ الگ تھا۔ آج سب کے سامنے، سب کی نظروں کے بیچ اس کی عزت مٹی میں ملائی گئی تھی اور سب نے تماشا دیکھ کر تالیاں بجائی تھیں۔ نور کی آنکھوں میں اپنے باپ کا چہرہ ابھرا، وہ باپ جو کہتا تھا، تو روشنی ہے، اندھیروں کو شکست دے گی۔ مگر آج تو روشنی کہیں تھی ہی نہیں، صرف سیاہی تھی، صرف ذلت تھی۔ رات اندھیری ہو چکی تھی، جنگل کی گہری خاموشی میں صرف جھینگروں کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی نمی اور بوجھ تھا، جیسے درختوں نے اپنی سانس روک لی ہو۔ نور بے سمت بھٹکتی ہوئی، گرتی پڑتی، کانٹوں سے الجھتی، روتی جا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل مزید ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ کسی درخت کے تنے سے ٹکرا کر لڑکھڑائی اور چیخ پڑی۔ اس کی چیخ خاموش رات میں گونج کر مدھم ہو گئی۔ وہاں جنگل میں وہ ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے گر پڑی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، پورا جسم کیچڑ اور مٹی سے لتھڑا ہوا تھا۔ نور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور ٹانگوں میں سر چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس کا سارا جسم درد سے کانپ رہا تھا، ہاتھوں پر خراشیں، پاؤں چھل گئے تھے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں فضا سے سوال کیا، آخر کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ آواز جنگل کی وسعتوں میں کہیں گم ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر ویسے ہی بیٹھی رہی، سردی کی شدت سے کپکپاتی ہوئی۔ آنسو اس کے گندے مٹی بھرے چہرے پر بہتے رہے۔ پھر اچانک اسے قدموں کی مدھم چاپ سنائی دی۔ وہ چونک گئی، آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دل دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ دھندلے اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا، ایک نوجوان عام سے کپڑوں میں، کاندھے پر ایک بوسیدہ تھیلا لٹکائے، ننگے پاؤں، تھوڑے بکھرے بال اور تھکے تھکے چہرے کے ساتھ۔ نور خوف سے پیچھے سرکنے لگی۔ نوجوان نے دھیمے لہجے میں کہا، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نور نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نہ مسکرایا، نہ قریب آیا، بس زمین پر تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ نور کے درد کو بغیر کہے سمجھ رہا ہو۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے، پھر اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک سادہ سی چادر نکالی۔ پھر اس نے اسے نور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اوڑھ لو،
تم کانپ رہی ہو۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے چادر تھامی۔ چادر میں ایک عجیب سی خوشبو بسی ہوئی تھی، نہایت نرم، مدھم اور مانوس سی، جیسے کسی دور کی بھولی ہوئی بسری یاد کی خوشبو ہو۔ نور نے چادر اوڑھی اور اس کے بدن میں پھیلتی سردی کسی حد تک کم ہو گئی۔ نوجوان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، یہ جنگل رات کو محفوظ نہیں ہوتا، خاص طور پر تم جیسی کمزور بچیوں کے لیے۔ اگر چاہو تو میں تمہیں گاؤں کی سرحد تک چھوڑ سکتا ہوں۔ نور نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں، میں گاؤں نہیں جانا چاہتی واپس، میرا سب وہاں مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے وجود میں ایک تھکن سی تھی، ایک بے بسی کہ اب وہ مزید کوئی ستم برداشت نہیں کر سکتی۔ تبھی وہ نوجوان بولا، تو چلو پھر میرے گھر رہ لو تم۔ نور کچھ بھی نہ بولی، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ نوجوان نے چادر کو تھوڑا ٹھیک کیا تاکہ نور کا چہرہ بھی ڈھک جائے۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں بے حد احتیاط اور نرمی تھی، جیسے وہ ایک زخمی پرندے کے پر ٹھیک کر رہا ہو۔ نور نے پہلی بار کسی غیر مرد کے لمس سے خوف نہیں بلکہ سکون محسوس کیا۔ دور کہیں الو کی آواز گونجی۔ نوجوان نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کسی اشارے کا انتظار کر رہا ہو، پھر دھیرے سے کہا، میرا نام ارباز ہے، میں یہاں قریبی ویرانے میں رہتا ہوں۔ لوگ مجھے بھی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، شاید اس لیے کہ میں ان جیسا نہیں ہوں۔ نور نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر ارباز کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سچائی کی جھلک تھی، ایک ایسی سچائی جو نور نے بہت کم دیکھی تھی۔ چلنے سے پہلے ارباز نے مٹی سے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی اور زمین پر ایک لکیر کھینچتے ہوئے کہا، بس ایک بات یاد رکھو، تم جو ہو، جیسی ہو، ویسی ہی مکمل ہو، کسی کے الفاظ تمہیں ادھورا نہیں کر سکتے۔ نور کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں تھے، کسی اجنبی کی دی ہوئی چھوٹی سی امید کے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے چلنے لگے۔ جنگل کی ہوائیں اب بھی سنسناتی تھیں، درخت اب بھی سرگوشیاں کر رہے تھے، لیکن نور کے دل کی دھڑکن اب پہلے سے ذرا ہموار ہو گئی تھی۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید کہیں کوئی ایسا بھی ہے جو اسے اس کی اصل صورت میں قبول کر سکتا ہے، بغیر طنز کیے، بغیر ہنسے۔ چلتے چلتے ارباز نے اپنی چادر کے کنارے نور کے گرد مزید سختی سے لپیٹ دیے تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ نور نے آنکھیں بند کیں اور پہلی بار دل سے ایک بے آواز شکریہ کہا۔ شاید زندگی نے اب بھی اس کے لیے ایک راستہ بچا رکھا تھا، شاید امید ابھی مکمل مری نہیں تھی۔ جنگل کی سرد راتوں میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی، نور ایک اجنبی چھت کے نیچے سکون سے سانس لے رہی تھی۔ ارباز کا چھوٹا سا کچا گھر، جہاں نہ آسائش تھی نہ راحت، مگر وہاں کی فضا میں ایک عجیب سا سکون رچا ہوا تھا۔ نور دن بھر صحن کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی، خاموشی سے آسمان کو دیکھتی، اور ارباز کبھی کبھار لکڑیاں کاٹتا، پانی بھرتا یا کوئی پرانا سا گیت ہنکارنے لگتا۔ نور کو وہاں کسی سوال کا سامنا نہ تھا، نہ کوئی طنزیہ نگاہ، نہ کوئی زہر بھرا جملہ۔ ارباز اسے بس ایک وجود کی طرح دیکھتا تھا، نہ بوجھ نہ نحوست، اور یہی چیز نور کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ چادر میں لپٹی نور اپنی زخمی روح کو سینے لگی تھی، ہر دن جیسے اس کے اندر کوئی کٹا پھٹا کونا ہولے ہولے بھرنے لگا تھا۔ چند دن بعد نور نے خود سے کہا کہ اب اسے واپس جانا چاہیے، تو دل میں ایک عجیب سی جھجک تھی، لیکن حقیقت کا سامنا کرنا ضروری تھا۔ ارباز نے اسے واپسی کا راستہ دکھایا اور دھیمے لہجے میں بس اتنا کہا، جو کچھ بھی ہو یاد رکھنا، روشنی کبھی سیاہی سے ہارتی نہیں۔ نور نے آخری بار گھر کے صحن میں قدم رکھا۔ گاؤں کی گلیاں، جہاں کل تک لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے، آج اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے عورتیں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں، چند مردوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں، چند بچے حیرت سے اسے گھورنے لگے۔ نور کے دل میں خوف کی ایک ہلکی لہر دوڑی، مگر ساتھ ہی ایک بے چینی بھی جاگی کہ آخر یہ سب اسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ ماں دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھیں نور کو دیکھ کر حیرت سے پھیل گئیں، جیسے وہ اپنی ہی بیٹی کو نہ پہچان رہی ہو۔ ماں نے جلدی سے پردہ کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ نور تھکے تھکے قدموں سے اندر آئی، سارا گھر عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نور جلدی سے اپنے کمرے میں گئی، جہاں ایک پرانا دھندلا سا آئینہ ٹنگا ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ آئینے میں جھانکا اور سانس اس کے حلق میں اٹک گیا۔ آئینے میں ایک انجان چہرہ تھا، گلابی رنگت، چمکدار آنکھیں، صاف شفاف جلد، ہلکے خمیدہ ہونٹ۔ نور نے اپنے چہرے کو چھوا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی ہے۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی، اس کی وہی آنکھیں، وہی ابرو، مگر اب وہ کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ نور چند قدم پیچھے ہٹی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید وہ کسی اور کی تصویر دیکھ رہی ہے۔ اس نے پھر سے آئینے کے سامنے جا کر اپنا چہرہ چھوا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، لیکن سب حقیقت تھا۔ اس کا دل خوف اور خوشی کے بیچ جھولنے لگا۔
نور کا دل چاہا کہ دوڑ کر ارباز کے پاس جائے، اس سے پوچھے کہ اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا ہے۔ اس کے قدم بے ساختہ باہر کی طرف اٹھے، وہ اندھیرے راستوں کو پھلانگتی، گلیوں کو عبور کرتی جنگل کی طرف بھاگی جہاں ارباز کا کچا گھر تھا۔ رات کا اندھیرا آسمان پر پھیل چکا تھا، ہوائیں تیز ہو رہی تھیں اور درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر عجیب سی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ نور اپنے ننگے پاؤں زمین پر گھسیٹتی جنگل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح ارباز کو ڈھونڈ لے، وہی ارباز جس نے اسے سہارا دیا تھا، جس نے اس کی ٹوٹی ہوئی دنیا کو چند دنوں کے لیے سکون بخشا تھا۔ جنگل کے راستے میں ہر طرف سناٹا تھا، جھاڑیوں سے ٹکرا کر چلتی ہوا میں ایک عجیب سی تھرتھراہٹ تھی۔ نور کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، مگر قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس جگہ پہنچی جہاں ارباز کا چھوٹا سا کچا گھر تھا، لیکن وہاں اب کچھ نہ تھا، نہ کوئی دروازہ، نہ دیواریں، نہ چولہا، نہ وہ پرانی چادر۔ نور کا سانس رکنے لگا، وہ چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے زمین کے اندر چھپے راز کو کھوجنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہر سمت خاک اڑ رہی تھی، درختوں کے پتوں کی جھڑتی آوازیں، ویران زمین پر بکھرے ہوئے خشک ٹہنے۔ نور نے بے چینی سے پکارا، ارباز کہاں ہو؟ اس کی آواز جنگل میں بکھر گئی، کوئی جواب نہ آیا۔ دل میں خوف کی ایک لہر دوڑی، لیکن اس خوف میں ایک بے قرار محبت بھی چھپی تھی۔ وہ اور زور سے چلائی، ارباز میں واپس آ گئی ہوں، تم نے کہا تھا نا کہ میں جب بلاؤں گی تو تم آ جاؤ گے۔ خاموشی، صرف سائیں سائیں کرتی ہوا۔ نور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، آنسو بہنے لگے، اس کی ہچکیاں گونجنے لگیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، ریت پر اپنے ہاتھ مارتے ہوئے بین کرنے لگی۔ ہر لمحہ اس کی امید کو کچل رہا تھا۔ پھر اچانک، بالکل اچانک، نور کو اپنے پیچھے کسی کی سانسوں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ سرد ہواؤں نے اس کے بالوں کو چہرے پر بکھیر دیا۔ تبھی اس نے ایک سرگوشی سنی، بالکل اپنے کان کے قریب، نرم مگر لرزتی ہوئی آواز میں، نور۔ نور کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی، مگر ارد گرد کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے نام کی گونج سنی، جیسے ہوا میں لپٹی کوئی پرانی صدا ہو، نور میں یہاں ہوں۔ آواز میں ایک ایسی کیفیت تھی جو انسانی نہ لگتی تھی، نرم، میٹھی، لیکن کہیں اندر کہیں بہت گہری سردی چھپی ہوئی تھی۔ نور کا دل چاہا بھاگ جائے، مگر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی، درختوں کے درمیان کوئی دھندلا سا سایہ ابھرا۔ ایک لمحے کے لیے نور کو لگا کہ وہ ارباز ہے، لیکن اگلے لمحے وہ سایہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ نور نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، جیسے خود کو حقیقت سے کاٹنا چاہتی ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے زمین پر وہی چادر پڑی تھی جو ارباز نے اسے دی تھی، وہی خوشبو، وہی نرم لمس۔ نور نے چادر کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک اور لہر بہہ نکلی۔ اب وہ سمجھ رہی تھی کہ ارباز کوئی عام انسان نہیں تھا، اس کے وجود میں کوئی راز چھپا تھا، کوئی ایسی حقیقت جو عام آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ نور نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ کیوں آئے تھے میری زندگی میں؟ جواب میں صرف ہوا کی سرگوشی تھی، جیسے جنگل خود اس راز کو چھپانے کی قسم کھا چکا ہو۔ نور تھکے قدموں کے ساتھ واپس مڑنے لگی۔ اس کا دل کسی اندیکھی حقیقت کی گواہی دے رہا تھا۔ ارباز جو ایک سایہ بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا، اب ایک معمہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن اس خوف کے ساتھ ایک ضد بھی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ سچائی ہمیشہ آسانی سے ہاتھ نہیں آتی۔ اسے اب خود اس راہ پر چلنا تھا جہاں ہر قدم کے ساتھ پردے ہٹتے جائیں گے، اور کہیں آخر میں ارباز کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ نور نے آخری بار مڑ کر جنگل کی گہرائیوں میں جھانکا اور دل ہی دل میں ایک وعدہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی، نہ اپنی تلاش میں، نہ اپنے حق میں، نہ اپنے اس راز میں جو اب اس کی زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب گاؤں کی گلیوں پر گری تو نور نے اپنے دل میں ایک بھاری بوجھ محسوس کیا۔ پچھلی رات کی سرگوشیاں اور پراسرار سایہ اب بھی اس کے ذہن کے کنارے پر ٹھہرا ہوا تھا، مگر زندگی رکنے والی نہ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ذہن میں نکلی۔ گاؤں کی ہواؤں میں کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ لوگ جو کل تک اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے، آج نگاہیں جما کر دیکھنے لگے تھے۔ عورتیں جو کبھی اس پر تھو تھو کرتی تھیں، اب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ نور حیرت زدہ تھی، قدم سنبھال کر رکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ کسی نئے تانے کے لیے تیار ہو، مگر اس بار کوئی طنز نہ آیا۔ چند لمحوں بعد ایک بوڑھی عورت جو ہمیشہ اس پر بددعائیں بھیجا کرتی تھی، پاس آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، ماشاء اللہ،
نور تو چاند کی طرح نکھر گئی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ نور کا دل چاہا کہ اس کے الفاظ کو جھٹک دے، مگر وہ خاموش رہی۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبریں پورے گاؤں میں پھیل گئیں۔ اب ہر طرف سے رشتوں کی باتیں آنے لگیں۔ فلاں کا بیٹا جو شہر میں نوکری کرتا ہے، فلاں کا بھانجا جو بیرون ملک گیا تھا، سب کی مائیں اپنے بیٹے کا رشتہ نور سے جوڑنے کے خواب دیکھنے لگیں۔ وہی نور جسے کل تک بدصورتی کی علامت کہا جاتا تھا، اب سب کی پسندیدہ بن گئی تھی۔ نور گھر میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں جو پہلے اسے چھپاتی پھرتی تھی، اب اس کے حسن کے قصیدے پڑھتی پھرتی تھی۔ دروازے پر آنے والے رشتہ داروں کے چہروں پر وہی لالچ تھا جو نور نے بچپن سے پہچان لیا تھا۔ کوئی اس کی مسکراہٹ کا نہیں، اس کے بدلے ہوئے چہرے کا دیوانہ تھا۔ اسی بھیڑ بھاڑ میں ایک اور چہرہ ابھرا، معیز۔ وہی معیز جس نے نور کی کالی رنگت سے شرمندہ ہو کر دوستی توڑ لی تھی۔ وہی معیز جو اب نور کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ لیے آیا، نور کے سامنے آ کر رکا، ہچکچایا اور بولا، نور، میں نے تمہیں ہمیشہ دل سے چاہا ہے، بس ہمت نہ کر سکا۔ تم تو ہمیشہ خوبصورت تھی، میں ہی نہیں سمجھ پایا تھا۔ نور نے اس کی بات سنی اور اندر سے خالی محسوس کیا۔ کوئی جذبات نہ ابھرے، نہ غصہ، نہ خوشی، نہ حیرانی، صرف ایک گہری تھکی ہوئی خاموشی۔ معیز جھوٹ بول رہا تھا، اس کے الفاظ میں سچائی کا کوئی وزن نہیں تھا، صرف نور کی خوبصورتی کا لالچ جھلک رہا تھا۔ وہ نور سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اس کی نئی چمکتی ہوئی تصویر سے محبت کر بیٹھا تھا۔ نور نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور اپنے اندر جھانکا۔ بچپن کے سارے زخم، سارے تانے، سارے کہکہے پھر سے سنائی دیے۔ اس نے اپنے اندر بڑھتی ہوئی نفرت کو محسوس کیا، ایک ایسی نفرت جو چیخنے کو تیار تھی، مگر نور نے اسے ہونٹوں کے پیچھے قید کر لیا۔ اس نے معیز کی طرف دیکھا، مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو صرف ہونٹوں تک محدود تھی، دل سے نہیں نکلی تھی۔ پھر بغیر کچھ کہے پلٹ کر اندر چلی گئی۔ معیز حیران کھڑا رہ گیا، اس کے ہاتھ کا گلدستہ بیکار ہو کر نیچے گر گیا۔ نور جان چکی تھی کہ یہ دنیا چہروں کی دنیا ہے، دلوں کی نہیں۔ کل تک جسے سب بدصورت کہہ کر دھتکارتے تھے، آج اسے آنکھوں پر بٹھانے کو تیار تھے، مگر نور کو اب ان آنکھوں کی چمک میں چھپی ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ اس رات نور چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ ستارے بدستور ٹمٹما رہے تھے، چاند اپنی جگہ چمک رہا تھا، مگر نور کے دل کا آسمان دھندلا تھا۔ اب وہ کسی ستارے سے کوئی خواہش نہیں مانگتی تھی، اس کی امیدوں کا چراغ بجھ چکا تھا۔ ارباز کی دی ہوئی چادر اب بھی اس کے کمرے کے ایک کونے میں رکھی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس چادر کی خوشبو کو محسوس کرتی اور دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر جاتا۔ سکون اس سچائی کا کہ کم از کم کسی ایک نے اسے بغیر کسی لالچ، بغیر کسی شرط کے قبول کیا تھا۔ اور نور نے خود سے عہد کیا کہ اب وہ کسی کی مسکراہٹ، کسی کے لفظوں یا کسی رشتے کی محتاج نہیں رہے گی۔ اب وہ صرف اپنی روشنی کے لیے جیے گی، چاہے یہ دنیا کتنی ہی بدل جائے، چاہے چہرے کتنے ہی نقاب اوڑھ لیں۔ رات تاریک اور خاموش تھی، ہوائیں تھم چکی تھیں، درخت ساکت تھے اور ستارے آسمان پر جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ نور اپنے بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی، آنکھوں میں نیند کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دل کے اندر بے چینی کی ایک لہر اٹھ رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھا بوجھ اس کی روح پر چڑھ گیا ہو۔ کئی دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اس کے آس پاس ہے۔ کبھی ہلکی سی خوشبو کا جھونکا آتا، کبھی دروازے پر آہٹ، کبھی سرگوشیوں جیسی مدھم آواز، لیکن جب بھی وہ مڑ کر دیکھتی کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس رات جب نیند نے آخر کار اس کی پلکوں کو تھوڑا سا چھوا تو خواب کی دنیا نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ نور نے خود کو ایک وسیع سنسان میدان میں کھڑا پایا، ہر طرف کوہر پھیلی ہوئی تھی، زمین پر بکھری ہوئی شبنم کی ٹھنڈک اس کے ننگے پیروں کو چھو رہی تھی، دھند کے بیچ سے ایک مانوس سی خوشبو اٹھنے لگی، دل بے ساختہ تیز دھڑکنے لگا۔ چند لمحے بعد ارباز کا عکس ابھرا، وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرہ ویسا ہی، آنکھیں وہی گہری اور اداس، مگر آج اس کے وجود سے ایک الگ طرح کی روشنی پھوٹ رہی تھی، ایک ایسی روشنی جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ نور ساکت کھڑی تھی، پلکیں جھپکانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ارباز قریب آیا، اتنا قریب کہ نور اس کی سانسوں کی ٹھنڈک محسوس کر سکتی تھی۔ ارباز نے نرمی سے کہا، نور، میں وہ نہیں ہوں جو تم نے سمجھا تھا۔ نور کی آنکھوں میں سوال تیرنے لگے، مگر لب سلے ہوئے تھے۔ ارباز نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے گواہی چاہتا ہو، پھر دھیرے سے بولا، میں انسان نہیں ہوں، میں جن زادہ ہوں۔ میرے جسم میں انسانوں کی دنیا کا خون نہیں، جنوں کی آگ بہتی ہے۔ نور کا دل ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے کسی انکہی حقیقت نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ ارباز کے الفاظ دھند میں گونجنے لگے،
جیسے زمین خود ان کا اعتراف کر رہی ہو۔ میری دنیا تمہاری دنیا سے الگ ہے، میرے اصول، میری زندگی، میرے رشتے، سب کچھ مختلف ہیں۔ میں تمہیں اس وقت ملا جب تمہاری روح سب سے زیادہ زخمی تھی۔ میں نے تمہیں محسوس کیا، تمہاری تنہائی کو اپنی تنہائی سے جوڑ دیا۔ نور کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا مگر ارباز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے نور۔ ارباز کی آواز میں لرزش تھی، جیسے کوئی صدیوں سے چھپا ہوا راز زبان پر آ گیا ہو۔ لیکن یہ محبت آسان نہیں ہے۔ اگر میں انسانوں کی دنیا میں زیادہ دیر ٹھہرا تو میرا وجود مٹ جائے گا، اور اگر تم میری دنیا میں آئی تو کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ نور کے دل میں خوف اور محبت ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ وہ ارباز کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جہاں بے پناہ محبت کے ساتھ بے بسیاں بھی چھپی تھی۔ یہ فیصلہ تمہارا ہوگا نور، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آزاد رہو، اپنی مرضی سے چلو، لیکن یاد رکھنا جو بھی راستہ چنو گی اس میں واپسی کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ نور کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے دل میں بہت کچھ محسوس کیا تھا مگر لفظوں میں کچھ نہ کہا۔ خواب کی دنیا جیسے وقت کے کسی اندیکھے دائرے میں رک گئی تھی۔ ارباز نے آگے بڑھ کر اپنی چادر نور کے گرد لپیٹی۔ وہی نرم خوشبو، وہی تحفظ کا احساس۔ اس کی انگلیاں نور کے بالوں کو چھوتے ہوئے ایک دعائیہ لمس دے گئیں۔ جب بھی بلاؤ گی میں آ جاؤں گا، لیکن ایک بار بلایا تو ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جاؤں گا، اپنی دنیا چھوڑ کر، اپنا وجود تمہارے نام کر دوں گا۔ نور نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں ایک بھاری بوجھ اور اندیکھی خوشی کا امتزاج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ اب اسے انتخاب کرنا ہوگا، اور یہ انتخاب اس کی پوری تقدیر بدل دے گا۔ جیسے ہی نور نے خواب میں ہاتھ بڑھایا، ارباز کا وجود دھند میں پگھلنے لگا۔ صرف اس کی سرگوشی باقی رہی۔ یاد رکھنا نور، سچائی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، مگر یہ ہمیشہ تمہیں تمہاری اصل تک لے جاتا ہے۔ نور کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اب بھی چادر کی مدھم خوشبو تیر رہی تھی۔ دل کے اندر ایک انجانا یقین پیدا ہو گیا تھا۔ سچائی اس کے سامنے تھی، اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ صبح کے نرم سنہرے اجالے میں بھی نور کا دل گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، باہر دیکھ رہی تھی جہاں گاؤں کی زندگی اپنی معمول کی رفتار سے چل رہی تھی۔ عورتیں پانی بھرنے جا رہی تھیں، بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، اور مرد اپنی دہقانی زمینوں پر کام کے لیے نکل رہے تھے۔ لیکن نور کے لیے یہ سب کچھ ایک دور کا منظر بن چکا تھا۔ اس کے دل سے ایک طوفان اٹھ رہا تھا، ایک ایسی کشمکش جو اس کی روح کو چیر رہی تھی۔ کیا وہی نور تھی وہ جسے کل تک یہ معاشرہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور اب جب قدرت نے اسے ایک چمکتا چہرہ دیا تو وہی لوگ اسے عزت دینے کے دعوے دار بن گئے تھے؟ کیا یہ عزت اس کے وجود کی تھی یا صرف اس روپ کی جو اب ان کی آنکھوں کو بھا رہا تھا؟ دوسری طرف ارباز تھا، جس نے بغیر کسی شرط، بغیر کسی مفاد کے اسے قبول کیا تھا، جس نے اس کی روح دیکھی تھی نہ کہ اس کا چہرہ۔ مگر ارباز کے ساتھ جانے کا کیا مطلب تھا؟ سب کچھ چھوڑ دینا، اپنی ماں، اپنا گاؤں، اپنی دنیا، یہاں تک کہ اپنا انسانی وجود بھی۔ نور کا دل بار بار دو راستوں کے درمیان جھولتا رہا۔ ایک طرف وہ دنیا جو اب اس کی جھوٹی عزت کے گن گا رہی تھی، دوسری طرف وہ سچائی جس میں صرف محبت اور قربانی تھی، مگر ہر آسائش سے دوری تھی۔ ماں صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، مگر الفاظ لبوں سے نکلتے نہیں تھے۔ جب نور نے آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے دروازہ پار کیا تو ماں نے چونک کر سر اٹھایا۔ آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی، چہرے پر برسوں کی سختی اب ایک پل میں گھلتی نظر آ رہی تھی۔ نور رک گئی۔ ماں لپک کر اس کے قریب آئی، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بیٹی، ماں کی آواز کانپ رہی تھی، میں نے تجھے بہت دکھ دیے۔ نور خاموش رہی، آنکھوں میں کوئی حیرت نہ تھی، نہ شکایت۔ ماں نے آنسو صاف کیے اور بولی، حالانکہ تو میری پہلی اولاد تھی، مگر میں بھی باقی عورتوں کی طرح تجھے کمتر سمجھتی رہی، تیری رنگت کو تیرے نصیب کی بدبختی سمجھتی رہی۔ اس کا گلا روند گیا۔ میرے نزدیک سب کچھ خوبصورتی ہی تھی، میں نے اسی کی پوجا کی، اسی کی چاہت کی، اور تجھے رلایا، دھتکارا، تکلیف دی۔ نور کی پلکیں جھپکی مگر وہ خاموش رہی۔ ماں نے ہاتھ جوڑے۔ بیٹی، اگر ہو سکے تو معاف کر دے اپنی ماں کو۔ تو نہ میری شرمندگی تھی نہ بوجھ، تو میرا فخر تھی، میں ہی اندھی تھی جو دیکھ نہ سکی۔ بیٹی، ماں نے رک کر کہا، اب تیرا وقت آیا ہے، لوگ رشتے لے کر آ رہے ہیں، تیرا نصیب کھلا ہے، تو کہہ تو میں بات آگے چلاؤں۔ نور نے ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہتھیلیوں میں تھاما۔ محبت کا ایک نرم لمس ان دونوں کے بیچ بہہ گیا، مگر نور کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، ایک فیصلہ۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماں،
میں نے تجھے معاف کر دیا، مگر اب میں ایک اور سفر پر جا رہی ہوں۔ ماں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نور نے سانس کھینچا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں اب اس کے پاس جا رہی ہوں جو مجھے میری اصل روشنی میں قبول کرتا ہے، ارباز۔ وہ ایک جن زادہ ہے۔ ماں کے چہرے پر حیرت اور خوف ایک ساتھ دوڑ گئے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، پھر غصے اور پریشانی سے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو نور؟ یہ سب بہکی بہکی باتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں؟ نور پرسکون کھڑی رہی، جیسے سچائی کا بوجھ اس کے وجود میں رچ بس گیا ہو۔ ماں آگے بڑھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ میں تجھ پر دم کراؤں گی؟ کوئی جن بھوت کا اثر ہو گیا ہے تجھ پر؟ تو ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ تو میری بیٹی ہے، میں تجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ نور نے اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑایا۔ ماں، وہ دھیمے لہجے میں بولی، تم نے اپنی آنکھوں سے صرف دنیا دیکھی ہے، میں نے اپنی روح کی آنکھوں سے ایک سچ دیکھا ہے جسے تم نہیں سمجھ سکو گی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ گڑ گڑا رہی تھی، رک جا نور، واپس آ جا، یہ راستے خطرناک ہیں، دنیا تیرے پیچھے پڑ جائے گی۔ نور نے دھیرے سے سر ہلایا، آنکھوں میں ایک آخری چمک کے ساتھ۔ ماں، یہ راستہ خطرناک نہیں، یہ میرا مقدر ہے، میں اب اس روشنی کے ساتھ جا رہی ہوں جو میرے اندر سے پھوٹی ہے، نہ کہ دنیا کے بتائے ہوئے معیار پر۔ نور نے آہستہ سے ہاتھ چھڑوایا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، مگر دل میں ایک عجیب سی ہلکی سی روشنی بھی چل رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھا، جنگل کی طرف، جہاں برگد کا درخت تھا، جہاں ارباز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں نے ایک آخری کوشش کی، نور سوچ لے، اگر تو چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکے گی۔ نور نے اپنی ماں کو دیکھا ایک طویل گہری نظر سے، اور پھر اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ وہ ان الفاظوں سے کچھ نہ بولی، وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ اس کی خاموشی نے اس کے فیصلے کا اعلان کر دیا تھا۔ رات ہونے لگی تھی، گاؤں میں ہلکی ہلکی بتیوں کا جلنا شروع ہو چکا تھا، لوگ اپنے گھروں میں سمٹ رہے تھے۔ نور نے اپنی چادر سنبھالی، اس میں ارباز کی دی ہوئی چادر لپیٹی اور دبے قدموں گھر سے نکل گئی۔ راستہ سنسان تھا، ہوا میں ہلکی سی نمی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ نور کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، لیکن اب وہ رکی نہیں۔ اب واپسی کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ہر قدم کے ساتھ وہ معاشرے کی جھوٹی دیواروں کو پیچھے چھوڑ رہی تھی، ہر سانس کے ساتھ وہ اپنی سچائی کے قریب بڑھ رہی تھی۔ برگد کا درخت دور سے نظر آ رہا تھا، چاندنی رات میں اس کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھے ہاتھوں کی طرح لگ رہی تھیں، جیسے نور کے فیصلے کی گواہی دے رہی ہوں۔ نور جانتی تھی کہ جو راستہ اس نے چنا ہے وہ آسان نہیں ہوگا، مگر اس کی روح کو پہلی بار سکون ملا تھا۔ وہ اپنے دل کی آواز پر چل رہی تھی، اور یہی وہ سچ تھا جس کے لیے اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ رات کی چاندنی برگد کے درخت پر کچھ اس طرح چھڑک رہی تھی جیسے کسی نے دودھ کی پتلی چادر ڈال دی ہو۔ چاروں طرف سناٹا تھا، صرف ہوا کی مدھم سرسراہٹ درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ نور دھیرے دھیرے قدم رکھتی ہوئی برگد کے پاس پہنچی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر دل میں ایک عجیب سا یقین اتر چکا تھا۔ وہ درخت کے نیچے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ دل پر رکھے، آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں وہ نام پکارا جس سے اس کی ٹوٹی دنیا کو باندھنے کی کوشش کی تھی، ارباز۔ ہوا جیسے ایک دم تھم گئی، درختوں کی شاخیں رک گئیں، فضا میں ایک انجانی خوشبو تیرنے لگی۔ نور نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ارباز کھڑا تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، لیکن آج ان میں اور زیادہ گہری چمک تھی۔ اس کی موجودگی نے پورے ماحول کو ایک پرسکون خاموشی میں ڈبا دیا تھا۔ نور نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا، جیسے اس لمحے کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ ارباز نے نرمی سے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا۔ نور چند لمحے ٹھٹکی، پھر اپنے کانپتے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ جب ان کے ہاتھ آپس میں ملے تو نور کو لگا جیسے دنیا کی ساری وحشتیں کہیں دور رہ گئی ہوں۔ ارباز نے آہستہ سے کہا، نور، یہ ہماری آخری ملاقات ہے اس دنیا میں، اس کے بعد یا تو تم میری دنیا کی ہو جاؤ گی یا ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ نور کی آنکھوں میں ایک نمی سی تیرنے لگی، لیکن اس بار وہ خوف کی نہیں تھی، وہ محبت اور حوصلے کی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ راستہ جو وہ خود چن رہی ہے کسی زبردستی یا مجبوری سے نہیں ہے۔ ارباز نے اپنا دوسرا ہاتھ نور کے چہرے کے قریب لایا، جیسے اس کی تکلیف کو چھونا چاہتا ہو۔ اس کی انگلیوں کی حرکت میں ایک ایسی نرمی تھی کہ نور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نور، جہاں بھی ہوں گا تمہارا سایہ بن کر رہوں گا، تمہارے ساتھ، خوشی میں، غم میں، خاموشی میں، تیری ہر سانس کے ساتھ۔ نور نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے دل کی سچائی پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ ارباز نے ہلکے سے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ نور نے محسوس کیا کہ اس کا دل کس شدت سے دھڑک رہا ہے،
جیسے کوئی قید شدہ پرندہ آزادی کی خوشی میں مچل رہا ہو۔ چاندنی میں ان دونوں کے وجود ایک دوسرے میں تحلیل ہو رہے تھے۔ فضا میں صرف خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں محبت کی گونج چھپی تھی، ایک ایسا وعدہ جو الفاظ کے بغیر ہو رہا تھا۔ ارباز نے آہستہ سے نور کی پیشانی پر بوسہ دیا، ایسا لمس جس میں ہزاروں دعائیں اور ساری کائنات کی حفاظت سموئی ہوئی تھی۔ بس ایک بار مجھے پوری سچائی کے ساتھ اپنا لینا، نور، پھر کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکے گی۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کوئی خوف باقی نہیں تھا، اب کوئی تذبذب نہیں تھا، صرف محبت تھی، سچائی تھی اور قربانی کی خوشبو تھی۔ ہوا نے دوبارہ حرکت کی، درختوں کی شاخیں ہلنے لگیں، چاندنی تیز ہو گئی، جیسے کائنات بھی اس محبت کی گواہ بننے کے لیے جاگ اٹھی ہو۔ ارباز نے نور کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، پھر دھیرے دھیرے اسے اپنے ساتھ آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ نور نے پلٹ کر آخری بار اپنے گاؤں کی طرف دیکھا، جہاں بچپن کے خواب، زخم اور دھتکارے ہوئے لمحے پڑے تھے۔ پھر اس نے آنکھیں موند لیں اور اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ارباز کے ساتھ قدم بڑھا لیا۔ یہ سفر کسی ایک اجنبی راستے کا نہیں تھا، یہ ایک ایسی دنیا کی طرف تھا جہاں محبت کی پہچان چہرے سے نہیں، روح سے ہوتی تھی، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، صرف دل کی سچائی کافی تھی۔ چاندنی رات گواہ بنی کہ نور نے آزمائش کا دروازہ پار کر لیا تھا۔ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ایک نئی کہانی کا آغاز تھا، محبت، سچائی اور قربانی کی ایک ایسی کہانی جو انسانوں کی گزرے ہوئے زمانوں میں کہیں نہیں لکھی گئی تھی۔ چاندنی رات گہری ہو چکی تھی جب نور اور ارباز قدم پر قدم آگے بڑھتے چلے گئے۔ زمین رفتہ رفتہ ان کے پیروں تلے بدلنے لگی، مٹی کی خوشبو میں کوئی اور ہی خوشبو شامل ہو گئی تھی، ہوا میں کوئی پراسرار سی مٹھاس کھل رہی تھی۔ نور کا ہاتھ ارباز کے ہاتھوں میں تھا اور اس لمس میں ایک ایسی طاقت تھی جو خوف کو ختم کر دیتی تھی اور دل کو روشنی سے بھر دیتی تھی۔ چند قدموں کے بعد نور نے محسوس کیا کہ سامنے ایک دروازہ سا ابھرتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا، بلکہ روشنی سے بنا ہوا ایک حالہ تھا جو فضا میں تیرتا تھا۔ ارباز نے نور کی طرف دیکھا، مسکرایا اور دھیرے سے کہا، یہ ہماری دنیا ہے، جہاں تمہارا استقبال ہوگا۔ نور نے گہرا سانس لیا، دل میں خوف کا آخری سایہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ ارباز کے ساتھ قدم بڑھاتی ہوئی اس روشنی کے دروازے سے گزر گئی۔ دوسری طرف ایک عجیب منظر تھا، ایک وسیع و عریض باغ جس میں درخت سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ پھولوں کی خوشبو اس قدر مدھم اور دلکش تھی کہ نور کو لگا جیسے وہ خواب میں ہو۔ فضا میں ہلکی ہلکی موسیقی بکھری ہوئی تھی جو کسی انسان کے سانس سے نہیں بلکہ خود فطرت کے زیر و بم سے نکلتی لگتی تھی۔ نور نے دیکھا کہ بے شمار چہرے، جنات کی شکلیں درختوں اور پتھروں کے درمیان میں سے ابھرتی جا رہی تھی۔ سب کی آنکھوں میں روشنی، محبت اور خیر مقدم کا جذبہ تھا، کوئی نفرت، کوئی حقارت نہیں، صرف قبولیت۔ ارباز نے نور کا ہاتھ تھامے رکھا اور اسے ایک سفید سنگ مرمر کے سٹیج کی طرف لے گیا جو باغ کے بیچوں بیچ بنا تھا۔ وہاں پہلے سے ایک معزز جن کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں سنہری طومار تھا۔ جن نے گہری آواز میں بولا، آج کی رات ہماری دنیا ایک نئی ملکہ کو خوش آمدید کہتی ہے، جس نے سچائی کو چنا، محبت کی راہ پر قربانی دی اور اپنے دل کی روشنی کو محفوظ رکھا۔ نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ارباز نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیا تم تیار ہو؟ نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر جن نے نکاح کا آغاز کیا۔ ارباز نے نور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر الفاظ دہرائے جو نہایت قدیم اور محبت سے بھرپور تھے۔ ہر لفظ نور کے دل پر ایسے اتر رہا تھا جیسے برسوں سے پیاسی زمین پر بارش کے قطرے۔ جب نکاح مکمل ہوا تو پورے باغ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، درختوں کی شاخیں جھومنے لگیں، پھولوں نے اپنی روشنی مزید بکھیر دی اور روشنی کا حالہ اور بھی تیز ہو گیا۔ جنات نے نور کو سنہری لباس پہنایا، ایک نرم مگر شاندار تاج اس کے سر پر رکھا گیا جو چمکتی ہوئی شفاف روشنی سے بنا تھا۔ اس تاج کے ساتھ نور کی شخصیت میں ایک ایسا وقار اور شکوہ آ گیا تھا جو انسانوں کی دنیا میں اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ نور نے اپنے اطراف دیکھا، ہر چہرہ اسے عزت دے رہا تھا، ہر آنکھ اس کی عظمت کو سلام کر رہی تھی۔ یہ وہ عزت تھی جو رنگ یا شکل پر مبنی نہ تھی، یہ اس کی سچائی، اس کی قربانی اور اس کی محبت کی قیمت تھی۔ ارباز نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اب تم صرف میری نہیں، اس دنیا کی بھی ملکہ ہو۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن ان میں کوئی دکھ نہ تھا، یہ خوشی کے مکمل ہونے کے آنسو تھے۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرتے ہوئے، ایک ایسا سکون جس کی وہ ہمیشہ متلاشی رہی تھی۔ اب اسے نہ کسی کے تانوں کی فکر تھی، نہ کسی کی نفرت کا خوف۔ وہ آزاد تھی، آزاد اپنی شناخت میں، آزاد اپنی محبت میں۔ اس نے اپنا ہاتھ ارباز کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما
اور اس نئی دنیا میں اپنے سفر کا آغاز کر دیا، ایک ایسی دنیا میں جہاں اس کی روشنی ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔